جب ہم آزمائے جاتے ہیں تو ہم اپنے دل میں اس کے لیے پازیٹیو تھنگز پروڈیوس کرتے ہیں. جب ہم کسی چیز کو لینا چاہتے ہیں جو خدا کی مرضی کے پیرامیٹر میں نہیں آتی تو ہم اس کے لیے ہمیشہ پازیٹیو چیزیں سنتے ہیں, پازیٹیو تھنگس کو سوچتے ہیں اور ہم ان اعمال کو, ان کاموں کو کرتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہے. میرے بھائی اور بہنوں, تب ہم خدا کی حضوری سے کٹ آف ہو جاتے ہیں, خدا کا مسا ہم سے جدا ہو جاتا ہے, خدا کی حضوری ہم سے علیحدہ ہو جاتی ہے اور ہم نارمل انسان ہو جاتے ہیں. اگر آپ سپر نیچرل ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ ڈائنامک ہونا چاہتے ہیں تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھیں اور خدا کی پاک حضوری میں چلنا شروع کریں, خدا کے کام کو ایکسپیرینس کریں. میرے بھائی اور بہنوں, تب ہم فتح حاصل کریں گے. نمبر 1, خدا کبھی کسی کو آزماتا نہیں ہے. نمبر 2, آزمائشیں ہمیشہ ابلیس کی طرف سے میرے بھائی اور بہنوں آتی ہیں. ابلیس آزمائشیں پیدا کرتا ہے, ابلیس آزمائشوں کا موجد ہے. اور اگر ہم آگے ہی خدا کے کلام میں پڑھیں تو یہ وہی حوالہ ہے, ہر شخص اپنی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے اور پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. میرے پیارے بہن اور بھائیوں, ذرا غور کیجئے کہ آزمائش کس کے وسیلے سے پیدا ہو رہی ہے. آزمائشوں کا موجد اور اس کا پیدا کرنے والا ابلیس ہے. ابلیس آزمائش کو پیدا کرتا ہے اور 3 چیزیں جو ہماری آزمائشوں کو پیدا کرتی ہے, 3 وہ بڑی چیزیں ہیں جن کے وسیلے سے آزمائش ہماری زندگی میں آتی ہے. اگر آپ ان کو غور سے دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کو ریکٹیفائی کر سکیں گے, ان پر غالب آ سکیں گے اور خدا کا پاک روح آپ کو یہ ایبلٹی دے گا کہ آپ ان پر غالب آ سکیں. خدا کا کلام سچا ہے. خدا کے کلام 1 یوحنا اس کا 2 باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے, نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں. جو کہ دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں, کیونکہ جو دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش نمبر 1 اور آنکھوں کی خواہش نمبر 2 اور زندگی کی شیخی نمبر 3, وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے. میرے بھائی اور بہنوں, جسم کی خواہش, آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی, جسم جو ہے یہ ریکوائرمنٹ ہے اس کی. جسم, جب ہم خدا یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم جسم کے کاموں کے خلاف جنگ کرتے ہیں, ہم روحانی جنگ کرتے ہیں ان کے لیے اور ہم ان کو نہ کرنے کے لیے ایک جنگ کرتے ہیں تاکہ ہم خدا کے جلال میں آگے بڑھیں. اور خدا کا پاک روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے, ہمیں مسا سے بھرتا ہے تاکہ ہم ان پر غالب آ سکیں. میرے بھائی اور بہنوں, جسم کے کام, جسم جو ہے جسم کے کاموں سے لڑے, یہی آزمائشوں کو پیدا کرتے ہیں. جسم کے کام جو ہے جسم ریکوائر کرتا ہے, یہ حرام کاری, ناپاکی اور شہوت پرستی کو کی ریکوائرمنٹ کرتا ہے. اور جسم جو ہے بت پرستی, جادوگری, عداوتیں اور جھگڑے کی ریکوائرمنٹ کرتا ہے. جسم چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ سے حسد, غصہ, جدائیاں, بدعتیں, بغض اور نشے بازی کو آپ کے اندر دوبارہ سے پروڈیوس کرنا شروع کرے تاکہ آپ ابلیس کو خوش کر سکے. میرے بھائی اور بہنوں, جب ہم ابلیس کی بادشاہت سے خدا کی بادشاہت میں داخل کر دیے جاتے ہیں تو ہم روحانی جنگ کا تجربہ حاصل کرتے ہیں. ہم جسم کے کاموں سے لڑتے ہیں, ہم ابلیس کی ناپاک لعنتی قوتوں کے خلاف مقابلہ کرتے ہیں اور جسم کی خواہشات کو پورا نہیں کرتے. ہاللیلویہ. اور ہم خدا کے پاک روح کی وساطت سے اور خدا کے روح القدس کی
کی مسا کے باعث ہم غالب آتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، جسم کی خواہش آزمائش کو پیدا کرتی ہے۔ اور نمبر 2، آنکھوں کی خواہش۔ جو آنکھیں ہیں وہ خواہشات رکھتی ہیں، اور آنکھوں کی خواہشات جو ہیں وہ آزمائشوں کو پیدا کرتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں میڈیا کے اوپر، آج ہم بہت سارے ٹیلی ویژن اسٹیشنز کے اوپر، ہم انٹرنیٹ کے اوپر ہم بے تحاشا فحاشی کو دیکھتے ہیں۔ ابلیس جانتا ہے کہ انسان کے ویک پوائنٹس کیا ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہمیشہ ابلیس آپ کے ویک پوائنٹس کے اوپر نگاہ رکھتا ہے۔ وہ ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے کہ اس انسان کے ویک پوائنٹس کون کون سے ہیں۔ ہاللیلویہ! لیکن ہمارا آسمانی باپ ہماری کمزوریوں میں ہمیں زور بخشتا ہے۔ وہ ہماری کمزوریوں کو زور میں بدل ڈالتا ہے تاکہ ہم اپنے دشمن ابلیس کی ناپاک لعنتی سوچوں پر اور اس کے منصوبوں پر غالب آ سکیں۔ ہاللیلویہ! آنکھوں کی خواہش، میرے بھائی اور بہنوں، بھاگیں جسم کی خواہشوں سے، تب آپ آزمائشوں میں نہیں گریں گے۔ لہذا اور شیخی جو ہے، زندگی کی شیخی، جب انسان کے پاس پیسہ، دولت، عزت، شہرت، غرور انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے ان چیزوں سے، اور انسان اپنی ایجوکیشن پر، اپنے رتبے پر، اپنی تمام میٹیریلسٹک تھنگز کے اوپر غرور رکھتا ہے، اس کے اندر شیخی ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، خدا ہمیشہ مغرور کا مقابلہ کرتا ہے۔ غور کیجیے گا، خدا ہمیشہ مغرور کا مقابلہ کرتا ہے اور غرور کا سر ہمیشہ نیچا کرتا ہے۔ خدا کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ باپ کی طرف سے نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے کہ ابلیس کس طرح انسانوں کو آزماتا ہے۔ نمبر 1، ابلیس کے مختلف طریقے ہیں انسانوں کو آزمانے کے۔ وہ نافرمانی کرنے کے لیے اکساتا ہے۔ نمبر 1، وہ ہمیں اکساتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کی نافرمانی کریں۔ وہ ہمیں اکساتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کے اگینسٹ چلنا شروع ہوں، اور جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کی باتوں کو ایکسیپٹ نہ کریں۔ وہ ہمیں شش و پن میں ڈالتا ہے، وہ ہمیں شک میں ڈالتا ہے۔ کیا واقعی خدا نے تمہیں ایکسیپٹ کیا ہے؟ کیا واقعی تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں؟ کیا واقعی تو بیماری سے شفا پا گیا ہے؟ میرے بھائی بہنوں، ابلیس کی باتوں پر یقین نہ کریں۔ ابلیس ہمیشہ آپ کو آدھا سچ بیان کرتا ہے، بلکہ وہ جھوٹا ہے اور جھوٹوں کا باپ ہے۔ جو کچھ آپ کے دل میں ابلیس خدا کے کلام اور خدا کی محبت کے برخلاف لے کر آتا ہے، اسے ایکسیپٹ نہ کریں، اسے ڈینائی کریں۔ نمبر 2، یہ شہوت پرستی سے آپ کو آزماتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، خدا کے کلام یوسف کی مثال پر غور کیجئے، خدا کا کلام کس طرح بیان کرتا ہے۔ خدا کا کلام یوسف کے تعلق سے ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کا بندہ یوسف، جب خدا نے اس کو سربلندی بخشی، خدا نے اس کو عروج دیا، تو خدا کا بندہ آزمایا گیا، اور جس گھر میں وہ کام کرتا تھا سارا اختیار اس کے مالک نے اسے دیا اس گھر کا، اور اسے ہر نوکر کے اوپر اختیار بخشا، اور وہ سپیریئر تھا تمام نوکروں کے اوپر، اور خدا نے اس کو اس گھر کے اندر عزت دی۔ لیکن اس کی مالکن اور اس کے آقا کی بیوی جو تھی اس کے اوپر نظر رکھتی تھی۔ کیسے دیکھیں کیسے ابلیس شہوت پرستی کے وسیلے سے ہمیں آزماتا ہے۔ خدا کا بندہ یوسف جو ہے آزمایا گیا، اور اس کی جو آقا کی بیوی تھی، اس کی مالکن، اس نے اسے بارہا ہم بستر ہونے کے لیے اکسایا، اور اس نے کہا کہ تو میرے ساتھ ہم بستر ہو، لیکن اس نے کہا نہیں،
میں اپنے مالک کی عزت کرتا ہوں اور میں خدا کی عزت کرتا ہوں، کس طرح میں اس طرح کر سکتا ہوں؟ اور اگر آپ اس سارے حوالے کو پیدائش کی کتاب اس کا 39واں باب اور اس کی 7ویں سے 10ویں آیت تک کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس پوری سٹوری کا پتہ چل جائے گا۔ اور میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ خدا کا کلام میں لکھا ہے، تب اس عورت نے اس سے کا پیرہن پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو۔ وہ اپنا پیرہن اس کے ہاتھ سے چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا۔ میرے بھائی اور بہنوں، بھاگے شہوت پرستی سے، نفرت کرے، نفرت کرے۔ میرے بھائی اور بہنوں، آج جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو شہوت پرستی ابلیس کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ابلیس اس ہتھیار کو بڑے پیمانے پر استعمال کر رہا ہے تاکہ وہ اس دنیا کو کنٹرول کرے۔ اور میرے بھائی اور بہنوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے روحانی لوگ بھی اس آزمائش میں گرے ہوئے ہیں۔ ابلیس کے اس ہتھیار، اس ٹول کی وجہ سے وہ بڑی جلدی سے آزمائے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، مضبوط ہوں، خدا کے جلال میں آگے بڑھیں، مردہ کاموں سے نفرت کریں، ان کاموں سے جن کو آپ نے اس وقت دفن کر دیا جب آپ خداوند یسوع مسیح کو آپ نے قبول کیا۔ ان کاموں کو دفن رہنے دیں جن کاموں سے خداوند یسوع مسیح کے قبول کرنے کے وقت آپ نے توبہ کی، جو خدا باپ کو غصہ دلاتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، نفرت کریں۔ یوسف کی مثال پر غور کیجئے، کس طرح وہ بھاگتا ہے، کس طرح وہ اس کا پیرہن چھڑا کر بھاگتا ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، نفرت کریں۔ اور نمبر 3، دنیا کی چیزوں سے محبت نہ کریں۔ دنیا کی چیزیں آپ کو جہنم کی طرف لے جائیں گی، دنیا کی چیزیں آپ کو جہنم کی طرف لے جائیں گی۔ میرے بھائی اور بہنوں، خدا کا کلام جیسے میں نے پہلا یوحنا 2 باب اس کی 15ویں آیت میں پڑھا کہ دنیا کی چیزوں سے محبت نہ رکھو۔ دنیا کی چیزیں خدا کے کانٹریری ہیں۔ جب ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں تو دنیا سے محبت نہیں رکھ سکتے۔ ایک ہی میان میں 2 تلواریں میرے بھائی اور بہنوں نہیں رکھی جا سکتی، اور نہ ہی یہ واجب ہے۔ اگر آپ دنیا سے محبت رکھتے ہیں تو خدا سے محبت نہیں رکھ سکتے، اور اگر آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں تو دنیا سے محبت نہیں رکھ سکتے۔ میرے بہن اور بھائیوں، اس ٹیچنگ کو، آزمائش کے اس کانسیپٹ کو، اس ٹاپک کو میں آگے بڑھا رہا ہوں، اور ہم ایک تو پروگرام کے وسیلے سے اس سارے ٹاپک کو مزید سمجھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کس طرح آزمائش کے تعلق سے بیان کرتا ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، میرا مقصد خدا کے کلام کو آپ تک لے کر آنا ہے۔ میرا مقصد خدا کے کلام کی سچائیوں کو آپ تک پہنچانا ہے۔ میرا مقصد خدا کے کلام کو آپ کے گھروں تک لے کر جانا ہے۔ اگر آپ اسے دل سے قبول کرتے ہیں تو خدا کا کلام آپ کے تمام مسئلوں کا حل ہے۔ وہ آپ کو تبدیل کرے گا، آپ کی روحانی اور جسمانی زندگی کو وہ گرو کرے گا، اور آپ کو کامیابی کی زندگی دے گا۔ ہاللویہ۔ میرا ایمان ہے کہ آپ اس کلام سے برکت پا رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کویسچن میرے سے پوچھنا ہے، اگر آپ کے دل میں کوئی سوال ہے یا کوئی گواہی ہے، تو آپ اسکرین پر دیے ہوئے نمبروں پر میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور SMS کر سکتے ہیں۔ اگر آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو آپ انٹرنیٹ پر میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت ہے۔ خدا حافظ۔